کسی بھی معاشرے کے زندہ اور توانا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شاعروں، ادیبوں اور تخلیق کاروں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے، خاص طور پر ان شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کے ساتھ کہ جو گردش زمانہ کے ہاتھوں اور پیرانہ سالی کے باعث قسم پرسی کا شکار ہوں۔ ہم جب چاندنی چوک سے مزید اندر جاتے ہوئے کراچی کے رہائشی علاقے پاپوش نگر کی تنگ گلیوں سے گزر رہے تھے تو ہماری آنکھوں اور دلوں میں طالب علمانہ عقیدت تھی، لیکن کالج کے سالانہ مشاعرے کے حوالے سے نہ ہمارے پاس انعام و اکرام کا کوئی مالی وعدہ تھا، نہ ہماری جیب میں مشاعرے کا کوئی چیک۔ ہم اردو کے ایک عظیم مزاح نگار شاعر دلاور فگار سے ملنے کے لیے اور اپنے کالج میں مشاعرے کی دعوت دینے جا رہے تھے۔ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن میں اپنے دین سے میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روز و حج و زکات کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ 1929 میں بدایوں میں پیدا ہونے والا یہ عظیم اردو مزاحیہ شاعر کہ جسے بعض لوگ شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے خطاب سے بھی نوازتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا۔ ایم اے اردو، ایم اے انگلش اور پھر ایم اے اکنامکس کے بعد وہ درس و تدریس کے شعبے سے متعلق رہے اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک سنجیدہ عہدے پر مامور رہ کر بالآخر ریٹائر ہو گئے۔ ہم جب ان سے ملے تو پیرانہ سالی عیاں تھی اور گردش زمانہ کی سنگ دلی بھی۔ دلاور فگار ایک مزاحیہ شاعر کی حیثیت سے تو بہت جانے پہچانے ہیں، لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہو کہ انہوں نے اپنی علمی زندگی میں 13 کتابیں مرتب کی۔ ان کتابوں میں خود ان کی مزاحیہ شاعری کے مجموعے کے علاوہ انگلش اور امریکن شاعری کے ترجمے بھی شامل ہیں۔ کتاب کا نام ہے خوشبو کا سفر۔ اس کے علاوہ انہوں نے جمی کارٹر کی بایوگرافی وائی ناٹ دا بیسٹ کا اردو ترجمہ کیا تھا، خوب تر کہاں کے عنوان سے۔ اس کے علاوہ ان کے علمی کاموں میں سورہ فاتحہ کی شاعرانہ وضاحت جو انہوں نے اشعار نور کے نام سے مرتب کی، اور نشان حیدر وصول کرنے والوں کے لیے خراج عقیدت جو صلہ شہید کیا ہے کے عنوان سے انہوں نے مکمل کیا۔ غرض یہ کہ ان کی ادبی قامت محض مزاحیہ شاعر سے کہیں بڑھ کر تھی۔ کہاں کہ ایسے بڑے آرٹسٹ سے غالب یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے۔ کبھی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں، کبھی کسی کا وہ سوچے میں بوسہ لیتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے۔ اب کر لیا میں نے، کہا جو میں نے کہ پڑھیے تو پہلے غالب کو، بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے، آبزرویشن، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے، پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے، جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے، کہ 1000 لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلے، 1000 لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلے، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی یوں تو اسی نوعیت کی بہت سی ملتی جلتی یادوں کا سلسلہ نہا خانہ دل میں موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ان 3 عظیم شاعروں کے ذکر پر اکتفا کر لینا مناسب ہے۔ اب آپ کا میزبان شارق علی آپ سے اجازت چاہتا ہے جان ایلیا کے کہے ہوئے 2 خوبصورت اختتامی اشعار کے ساتھ۔ سوختگاں کا ذکر کیا، بس یہ سمجھ کے وہ گرو، سوختگاں کا ذکر کیا، بس یہ سمجھ کے وہ گرو سرسرے بے اما کے ساتھ 10 پیشاں گزر گئے۔
رات تھی میرے سامنے پردے حساب ماہ و سال، رات تھی میرے سامنے پردے حساب ماہ و سال، پردے حساب ماہ و سال، دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے، کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ، کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی، کیا وہ جمع گزر گئے، ہاں وہ جمع گزر گئے، کیا وہ جمع گزر گئے، ہاں وہ جمع